صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا قانون آ گیا، آدھا اگلا حصہ۔ یہ جو 10 حروف ہیں پڑھے ابھی، ان 10 حروف میں سے 11ویں تا ہے، اس کا ذکر آخر میں آئے گا۔ ان 10 حروف میں سے کوئی ایک باب تفعل یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، اور تا کو فا کلمے کی جنس کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جب جنس کریں گے تو ادغام کرنا واجب ہے۔ اب خام خواہ بس ماضی میں حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ اگر یہ 10 حروف باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوں تو اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، اور یعنی تا رہے اور یہ حروف رہیں، اور فتا کو فا کلمے کی جنس کرنا جائز ہے۔ جب جنس کر لیں گے جس میں ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ تو ماضی میں چونکہ ابتدا بساکن ہو جائے گی تو خام خواہ حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ ماضی میں، امر میں، مصدر میں۔ مثالیں دیکھو ان کی۔ تسمع کون؟ باب تفعول کے فا کلمے کے مقابلے میں کون ہے؟ تو تسمع پڑھنا بھی جائز ہے۔ تا کو سین کرے سسمع، پھر ادغام کرنا ہے، پہلے سین کو ساکن کرنا ہے، حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ اسمع 2 شدہ، تسمع اسمع۔ تشبہ فا کلمے میں کون ہے؟ شین ہے۔ اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے۔ تشبہ، ایک ایک سیگا پڑھ رہا ہوں، باقی ماضی مضارع مصدر سارے سیگے ملاؤ۔ تشبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ تا کو شین کریں ششبہ، پھر شین کو ساکن کر کے ادغام کریں، حمزہ وصلی لائیں۔ اشبہ، کس طرح؟ تشبہ۔ تصبر فا کلمے میں کون ہے؟ سواد ہے۔ تصبر پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ تا کو سواد کریں صبر، ادغام واجب ہے، پہلے سواد کو ساکن کریں، حمزہ وصلی لائیں۔ الصبر کی تصبر الصبر۔ تضرب فا کلمے میں کون ہے؟ تضرب، یہ بھی ٹھیک ہے، اور تا کو دعاد کریں، پھر دعاد کو ساکن کر کے ادغام کریں، حمزہ وصلی لائیں تو کیا بن جائے گا؟ اتضرب، تضرب اتضرب۔ تطلب کس کی مثال ہے؟ فا کلمے میں کون ہے؟ تو تطلب بھی ٹھیک ہے، اور تا کو طا کر کے ادغام کر کے اتطلب بھی، تطلب اتطلب۔ ضا کی مثال تظلم، تظلم، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جنس کر کے ادغام کر کے اظلم، اظلم 2 شدے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ تظلم۔ دال کی مثال تدغم، تدغم، اس طرح بھی جائز ہے، جنس کر کے ادغام کر کے حمزہ وصلی لائیں تو ادغم، کس طرح؟ اور تدغم۔ دال کی مثال تذکر، اس طرح پڑھیں، یہ بھی جائز ہے، تا کو دال کر کے ساکن کر کے ادغام کریں، حمزہ وصلی لائیں۔ تذکر اذکر، کس طرح؟ زا کی مثال تزلف، یہ بھی ٹھیک ہے، جنس کر کے ساکن کر کے ادغام کر کے حمزہ وصلی لائیں۔ تزلف الزلف، تثبت ثا کی مثال ہے، تو ادغام کریں، جنس کر کے ادغام کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تثبت اثبت، کس طرح؟ باب تفاعل کی یہی مثالیں بنا لیں، انہی کو باب تفاعل پر لے جائے۔ تسامع، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک ہی شد ہوگی، پہلے شد ہے کو نہیں ہے، ادغام کریں گے تو بن جائے گا اسامع، تسامع اسامع۔
تشابہ اشابہ، تصابر اصابر، تضارب ازارب، تطالب اطالب، تظالم اظالم، تداغم اداغم، تذاکر اذاکر، تزالف ازالف، تثابت اثابت۔ یہ مثالیں آ گئیں، اوپر نیچے جو لکھی ہیں ساری یہی مثالیں۔ تو یہاں اظہار بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے، یعنی جنس کرنا بھی جائز ہے۔ جب جنس کر لیں گے تو پھر ادغام واجب ہے اور حمزہ وصلی لانا پڑے گا۔ تو یہاں سے یہ دو نئے باب بن جاتے ہیں، کون سے؟ افعل اور افاعل، افعل اور افاعل۔ اچھا، باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے میں تا واقع ہو تو اب ہم جنس تو جمع ہو گئے، تو وہاں پڑتا ہے شاید ادغام واجب ہے، یہاں بھی ادغام جائز ہے، یعنی اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے۔ پھر جنس تو پہلے ہے ہی ہے، اول کو صرف ساکن کرنا ہوگا، حمزہ وصلی لائیں گے۔ تترک یہ بھی جائز ہے، اور ادغام کر کے اترک یہ بھی جائز ہے۔ تتارک یہ بھی جائز ہے، اتارک یہ بھی جائز ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کس طرح؟ تترک اترک، تتارک اتار، یہ دونوں یہ کیا ہیں؟ دونوں جائز ہیں۔ جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایک حروف مذکورہ سے واقع ہو، باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تائے آرات، تو ان کی تا کو جنس فا کلمے کی کرتے ہیں جوازن، ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ اگر تا ہو تو ادغام جائز ہے، یعنی پورے قانون میں یہ ہے کہ جب ہم جنس ہو جائیں گے تو ادغام واجب ہے، لیکن پہلی صورت میں بھی اب تا کو علیحدہ بیان کیا ہے کہ تا میں تو ہم جنس خام خواہ جمع ہے ہی ہے، لیکن صرف ادغام نہیں ہے، اظہار بھی جائز ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اگر کوئی ایک حروف مذکورہ سے واقع ہو باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تو ان کی تا کو جنس فا کلمہ کی کرتے ہیں جوازن، ادغام کرتے ہیں وجوباً، اور اگر تا ہو تو ادغام جائز ہے۔ جی شاباش اور اگر کوئی ایک حروف جی۔ مذکورہ سے باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو تو ان کی تا کو جنس فا کلمہ کی کرتے ہیں جوازن، ادغام کرتے ہیں وجوباً، اگر تا ہو ادغام جائز ہے۔ اگر یکی از 11 حروف مذکورہ و را و نون بعد از لام تعریف واقع شود، لام را جنس ایشاں کردہ آیت وجوباً، و اگر یکی از ایشاں بعد لام ساکن غیر تعریف واقع شود، لام را جنس ایشاں کردہ جوازن ادغام میں کند وجوباً، سوائے را چرا کے دریجہ واجب است۔ قانون جس کا نام شمسی قمری قانون ہے، سمجھ آئیے؟ شمسی قمری قانون سیوں کے قوانین میں سے آخری قانون یہ ہے کہ 10 حروف اور تا کو ساتھ ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ یہ 11 حروف مذکورہ، 12ویں را، 13واں نون، کتنے ہو گئے کل؟ 13 ہو گئے۔ یہ 13 حروف کون؟ لام تعریف کے بعد واقع ہوں، یہ 13 حروف یعنی کلمے کے شروع میں ان 13 حرفوں میں سے کوئی ہے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، ذال، زا، ثا، را، تا، را، نون، ان 13 حرفوں میں سے کوئی حرف کلمے کے شروع میں ہے
اس کے اوپر ال تعریف کا آ گیا، اس کے اوپر، تو حکم یہ ہے کہ لام کو ان کی جنس کرنا بھی واجب ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا بھی واجب ہے۔ ایک شک، اگر کوئی ایک ان 13 حروف سے کون سے 13؟ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، زال، زا، سا، تا، را، نون، ہاں، ان 13 حروف سے کوئی ایک کلمے کے شروع میں واقع ہو اور اس پر الف لام تعریف کا داخل ہو جائے تو حکم یہ ہے حکم یہ ہے لام تعریف کو کہ لام تعریف کو ان 13 کی جنس کرنا ان 13 کے جنس کرنا بھی واجب ہے اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا بھی واجب ہے۔ یہ 13 حروف یہ لام تعریف کے بعد آئیں، لام تعریف کو ان کی جنس کرنا یہ بھی واجب ہے، پھر ہم جنس ہیں، اول ساکن ثانی متحرک ہے، ادغام بھی واجب ہے۔ ایک شک، اس کی مثالیں بین اسطور لکھی ہوئی ہیں، سین سے شروع ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ نہیں؟ سامع ان پر الف لام آ گیا، السامع او، شرطیں موجود ہیں، لام کو سین کیا، سین کو سین میں ادغام کیا، السامعو۔ شاکرن الف لام آ گیا، الشاکرو، شرطیں موجود ہیں، لام کو شین کیا، شین کا شین میں ادغام کیا، الشاکرو۔ صابرن الف لام داخل کیا، الصابرو، شرطیں موجود ہیں، لام کو صاد کیا، صاد کا صاد میں ادغام کیا، الصابرو۔ ضاربن ضاربن الف لام آ گیا، الضاربو، شرطیں موجود ہیں، لام کو ضاد کر کے ادغام کیا، الضاربو۔ طالبن اوپر ال تعریف کا آ گیا تو الطالبو، شرطیں موجود ہیں، لام کو طا کیا، طا کا طا میں ادغام کیا، الطالبو۔ ظالمن الف لام داخل کیا، الظالمو، شرطیں موجود ہیں، لہذا لام کو زوا کر کے زوا کا زوا میں ادغام کیا تو الظالمو۔ داخلن الف لام داخل کیا، الداخلو، شرطیں موجود ہیں، لام کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا تو الداخلو۔ ذاکرن الف لام آ گیا، الذاکرو، شرطیں موجود ہیں، ادغام کیا جنس کر کے، الذاکرو۔ زاجرن الف لام داخل کیا، الزاجرو، لام کو زا کیا، زا کا زا میں ادغام کیا، الزاجرو۔ تاجرن الف لام داخل کیا تو التاجرو، التاجرو، پھر لام کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کیا، التاجرو۔ ثابتن الف لام داخل کیا، الثابتو، لام کو سا کیا، سا کا سا میں ادغام کیا، الثابتو۔ الرحمن لام کو را کیا، را کا را میں ادغام کیا تو الرحمنو۔ نورن الف لام داخل کیا تو النورو، لام کو نون کیا، نون کا نون میں ادغام کیا تو النورو۔ اچھا جی، یہ پہلی شک آ گئی ہے۔ اگر کوئی ایک 11 حروف مذکورہ سے اور را اور نون سے لام تعریف کے بعد واقع ہو، اے بعد لامے کے نکرہ را معرفہ گرداند یا بر معرفہ برائے تزیین کلام آید، تو کیا کرنا ہے؟ لام کو جنس ان کی کرتے ہیں وجوباً یا کیا جاتا ہے وجوباً؟ اگلی گل واضح ہے۔ اگر کوئی ایک 11 حروف مذکورہ سے اور را اور نون سے بعد لام تعریف کے واقع ہو تو لام کو جنس ان کی کیا جاتا ہے وجوباً۔ دوسری شک قانون کی،
لام تعریف کا نہیں ہے، ویسے لام ہے. لام ساکن کے بعد ان 13 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، لام ساکن کے بعد ان 13 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، 13 میں سے را کو چھوڑ دے، 12 کو لے لیں، وہ آخر میں آ رہی ہے. 12 حروف میں سے را کو نکال کر لام ساکن کے بعد آ جائے تو یہاں اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے. لام ساکن ساکن رہے، یہ رہے 12. اور یہ بھی جائز ہے کہ لام ساکن کو ان کی جنس کر دے. جب جنس کر دیں گے تو پھر ادغام کرنا واجب ہوتا ہے. یہ دوسری شک ہے. بین اسطور مثالیں لکھی ہیں ساری. یہ جو اسم فاعل پیچھے گزرے ان سب کے اوپر بل داخل کر دیں. کیا داخل کر دیں؟ بل. بل سامعن، یہ بھی جائز ہے. لام کو سین کر کے سین میں ادغام کرے، بس سامعن. وہ تنوین رہنی ہے، ال تعریف دا نہیں بھی تنوین جانی ہے. بل سامعن بھی جائز ہے. بل شاکرن بھی جائز ہے. لام کو شین کر کے بس شاکرن بھی جائز ہے. بل صابرن بھی جائز ہے. لام کو سواد کر کے بس صابرن بھی جائز ہے. بل ضاربن بھی جائز ہے. لام کو دواد کر کے بد ضاربن بھی جائز ہے. بل طالبن بھی جائز ہے. لام کو طوا کر کے بد طالبن بھی جائز ہے. بل ظالمن بھی جائز ہے. لام کو ضوا کر کے بل ظالمن بھی جائز ہے. بل داخلن بھی جائز ہے اور بد داخلن بھی جائز ہے. بل ذاکرن بھی جائز ہے اور بد ذاکرن بھی جائز ہے. بل زاجرن بھی جائز ہے، بد زاجرن بھی جائز ہے. بل تاجرن بھی جائز ہے، بد تاجرن بھی جائز ہے. بل ثابتن بھی جائز ہے تے بد ثابتن بھی جائز ہے. بل راحمن بھی جائز ہے تے بل راحمن بھی. بل نارن بھی جائز ہے، بل نارن بھی جائز ہے. گل سمجھیے. یہ جڑا بل راحمن اس کو چھوڑ دیں، یہاں واجب ہے، یہاں وہ آخر آ رہا ہے سوائے را کے. اور اگر کوئی ایک ان سے بعد لام ساکن غیر تعریف کے کیا ہو، کوئی ایک ان سے واقعہ ہو تو لام کو جنس ان کی لیا جاتا ہے جوازن، ادغام کرتے ہیں وجوباً. اور اگر کوئی ایک ان سے بعد لام ساکن غیر تعریف کے واقعہ ہو تو لام کو جنس ان کی کیا کرتے ہیں جوازن، لام کو جنس ان کی کرتے ہیں جوازن اور ادغام کرتے ہیں وجوباً. اچھا جی، یہ جو دوسری شک ہے اس میں یہ قانون را کے سوا اگر لام ساکن غیر تعریف کے بعد را آ جائے تو یہاں ادغام واجب ہے. یہاں لام کو را کرنا، را کا را میں ادغام کرنا واجب ہے. کیا اگر را لام ساکن غیر تعریف کے بعد واقعہ ہو تو لام کو را کی جنس کرنا بھی واجب ہے اور جنس کا جنس میں ادغام کرنا بھی واجب ہے. قل رب زدنی علما کو قل رب پڑھنا جائز نہیں ہے. بات سمجھیے. لام کو را کر کے قل رب زدنی علما پڑھنا واجب ہے. قرآن پاک میں بل سولت آتا ہے. ویسے آپ عربی کے طور پر بولیں تو پھر اس کو بل سولت بھی پڑھ سکتے ہو، بس سولت بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن چونکہ حضرت حفص کی قرات جو ہم پڑھتے ہیں وہ بل سولت ہے. اب یہاں قانون جاری کر کے بس سولت اگر نماز پڑھائیں گے تو اعتراض ہوگا جی، شرعی اعتراض ہوگا. بات سمجھیے کہ یہ جائز نہیں ہے جی، کیونکہ جو قرات ہے اس کی پابندی ضروری ہے، اس کی پابندی ضروری ہے. سوال ایک لکھا ہوا ہے کہ کلا بل رونا میں قرآن مجید میں لام ساکن کے بعد را ہے، ادغام تو واجب کوئی نہیں ہے. گل سمجھیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بل رونا میں سکتہ ہے، سکتہ فرض ہے،
لام کو را کر کے ادغام کرنا واجب ہے. جب فرض اور واجب کا مقابلہ ہے تو فرض کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے یہاں فرض پر عمل کیا ہے کہ سکتے پر عمل کیا ہے، ادغام نہیں کیا. آشے نمبر 3 تے وجوبن، یعنی لام ساکن جو کہ پہلے ان 13 حروف سے آئے، یا لام تعریف کی ہوگی یا لام غیر تعریف کی ہوگی. اگر لام تعریف کی ہے تو ابدال اس کا ساتھ جنس ما بعد کے بھی واجب ہے اور ادغام بھی واجب ہے. وہ یا غلط ہے با جنس ہے، جیسے الرحمن میں الرحمن پڑھنا واجب ہے. اس طرح حکم باقی کا. اگلا اشیاء ہے بعد لام ساکن غیر تعریف، یعنی وہ لام جو ان حروف مذکورہ سے پہلے واقع ہو، وہ لام تعریف کی نہ ہو، تو اب جائز ہے کہ لام کو جنس ما بعد کی کیا جائے، لیکن تجنیس کے بعد جنس بنانے کے بعد ادغام واجب ہے. لیکن تجنیس جائز ہے، جنس بنانا جائز ہے، جب بنا لیں گے تو پھر، لیکن یہ بات در غیر را ہے، کیونکہ لام ساکن اگر را سے پہلے واقع ہو تو ابدال لام کا برا و نیز ادغام اولا در ثانیہ ہر دونوں واجب ہیں. مثال جوازی کی بل سوالت ہے اور اگلے مثال وجوبی کی قر رب زدنی علما ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تمام حروف تہجی کون؟ تمام حروف تہجی 2 قسم پر منقسم ہوتے ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری. ایک شمسی اور ایک قمری. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو حروف شمسی ہیں ان کو شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے ہوتے ہیں لیکن گم ہو جاتے ہیں. تو یہ حروف بھی جب ان پر لام تعریف کا آتا ہے تو وہ لام ان کی جنس بن کے گم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو شمسی کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان پر جب لام تعریف کا آتا ہے تو لام رہتا ہے، وہ رہتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں اور لام بھی نظر آتا ہے. جیسے چاند طلوع ہو تو ستارے بھی، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قمری. یہ نام ہے شمسی اور قمری کہنے کا. حروف شمسی 4 دا اے دل ربا، تاؤ ثاؤ دالو دالو راؤ زاؤ، شینو سینو شینو سوادو تاؤ دا، لامو نون شد. کنے ہو گئے؟ وچ کیڑی شے آئی ہور؟ لام. لام چونکہ لام تعریف کے بعد واقع ہو تو وہ تو پہلے ہی، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا لام عن چمکنے والا، اس پر اللہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ میں خام خواہ. یہاں تو جنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنس بنے اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو مطلب ہے کہ ال کے لام کا جتنے حروف میں ادغام ہوتا ہے وہ کل کتنے ہیں؟ لام بھی تو ہے نا، کل کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اچھا جی، قمری. حروف قمری 4 دا اے دل کشا، باؤ جیمو ہاؤ خاؤ عینو فا 6 اور اگلے پر 7، میمو الف بشمر ازیہا یار غار، غینو کافو قافو یاؤ واؤ ہا. اے کی نے مثلا ان کے اوپر الفلام داخل کریں، الباؤ الجیمو الہاؤ الخاؤ العینو الفاؤ المیمو الاؤ الآؤ الغین الکاف القاف الیاء الواو الہاء الاء. کیونکہ کلمے کے شروع میں الف آ نہیں سکتا، جب شروع میں آئے گا نہیں تو اس پر ال نہیں آئے گا. جی شروع میں جو آئے گا اس کو حرکت دیں گے، جس کو حرکت دیں وہ الف نہیں ہوتا بلکہ
حمزہ ہوتا ہے جی، میں نے ال پڑھیا ہے جی، ال جی، اور تھلے بھی قانون لکھے جی، وہ جڑا نا جی وہ انج لکھے نا حرف جی وہ جڑے نا جی وہ حروف ابجد لکھ دینے جی، الف با ہا جیم خا عین غا فا قاف کاف ہیں، اگلے پاسے کمری ہے جی، وہ کٹھے کر کے پڑھ سکتے ہو جی۔ یہ قانون آ گئے کس کا؟ شمسی اور قمری کا۔ یہ باب کتنا آیا تھا؟ باب چھٹا، کون سا؟ چھٹا باب افتعال، اس کے قوانین پڑھے ہیں، اب بقایا جو باب رہ گئے وہ بیان ہوتے ہیں۔ علامت اس کی یہ ہے کہ فا سے پہلے نون زیادہ ہوتا ہے، فا حمزہ وصل تو ہے ہی ہوا، فا سے پہلے نون زیادہ ہوتا ہے۔ آگے جو بات لکھی ہوئی ہے نا وہ بات اس کے خواص میں سے ہے، وہ انشاءاللہ فصول اکبری میں تفصیل سے ہے کہ یہاں وہ سمجھ نہیں آنے والی بات جی، اس کے خواص میں سے ایک مسئلہ ہے جی۔ الامر منه انصرف لتنصرف لينصرف لينصرف والنهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف الظرف منه منصرف منصرفان منصرفات۔ بس آشیت گل لکھی جے و این باب ہمیشہ لازم آید، یہ باب ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ کون؟ کبھی کبھار متعدی کے معنی میں ہو کر متعدی ہوتا ہے۔ 99% اس وزن تے جڑا باب آندا ہے نا، کس وزن تے وہ کی ہوندا ہے؟ یہ گلاں کئی ہن تے کم دیندیاں نے۔ یہ باب انفعال ثلاثی مجرد میں سے فاعولہ کا وزن لازمی ہے، اس کے علاوہ جو باقی 5 ہیں وہ متعدی بھی ہوتے ہیں لازمی بھی ہوتے ہیں۔ تو ثلاثی مزید میں سے یہ کون؟ یہ کیا ہے؟ اگے چلو، جڑے مجہول وچ پڑھے نے اون پڑھ دیتے ہیں نا بھی سمجھنے واسطے ہوں۔ باب استفعال کی نشانی یہ ہے کہ سین اور تا یہ فا کلمے سے پہلے 2 حرف زیادہ ہوتے ہیں، شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس تف اعلی گل سمجھے جی، تو فا تو پہلے سین بھی زیادہ ہے اور تا بھی زیادہ ہے جی۔ جیسے الاستخراج، یہ باب وضع کیا گیا ہے معنی کی طلب کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ فاعل مخاطب سے، خواہ مخاطب خود ہو کوئی بھی ہو غائب ہو جو بھی ہو، فاعل اس کے ماخذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ فاعل ماخذ کا مطلب ہوتا ہے ثلاثی مجرد کی مصدر، اس کو ماخذ کہتے ہیں۔ کل سمجھیا؟ استخراج زید، طلب خروج کیا زید نے، یعنی زید نے کسی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تو باہر نکل، تو باہر نکل، اے مطلب ہے جی۔ تو اچھا جی، یہ معنی کی طلب کے لیے و استدعاء فعل و استدعاء 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سری استغفر تو میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا مقدر جیسے استخرجتہ میں نے اس سے طلب خروج کیا۔ ایک اس کا خاصہ لکھا ہوا آگے سارے، وہ کس کا خاصہ ہوتا ہے؟ قصر۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا جملہ اس کے ذریعے چھوٹا کر کے بولا جاتا ہے۔ مثلا فلاں بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کی جگہ لفظ بولا جاتا ہے استرجع زید۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زید نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کو کہتے ہیں قصر، کہ لمبا معنی چھوٹے لفظ کے ساتھ ادا کرنا۔ آگے جی، اچھا جی، فائدہ لکھا ہوا ہے، فائدہ
فائدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک باب ہے، باب استطاع یستطیع، سمجھائیے، استطیع یستطیع، استخرج یستخرج، تے قانون لگا استطیع تے یک والو والا یا کا فتح نقل کر کے توا کو دیا، یا کو الف سے بدلایا، تو کیا بن گیا؟ تو یستطیع سے یا کا کسرہ نقل کر کے توا کو دیا، یا ساکن ہوگی، استطاع۔ یہ جو باب استفعال کی خاص ایک مثال ہے، کون؟ اس مثال میں تا کا حذف جائز ہے، اس مثال میں تو آگاہ نہ ٹرو، پیچھے رہو۔ استطاع کہ جب تا حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ تو یستطیع کہ جب تا حذف کریں گے تو یہ ہے باب استفعال، لیکن اس کو استطاع یستطیع پڑھتے ہیں، ایک مشکل سیغہ میں جو بھی باب کہہ جیے کہ اس کی تا کو حذف کر کے پڑھنا جائز ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا فمستطاعوا، ہے کہ کوئی نہیں؟ اصل کی ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، ہے کہ کوئی نہیں؟ اصل کی ہے ایک جگہ تے پورا بھی تو ہوتا ہے نا، یہ جڑے 3-4 باری آتا ہے، ایک باری تستطیع بھی آتا ہے جی، گل سمجھی جی؟ تو اے باب استفعال ہے، لیکن تا کو حذف کر کے پڑھنا جائز ہے۔ آگے تو وہ دلیل دی ہے، نہ صرف گل پکاؤ کہ باب استطاع یستطیع کو تا حذف کر کے پڑھنا جائز ہے، قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے کہ وہاں تا حذف ہے۔ پتہ نہ ہوئے تو اے سیگا کہ بھئی مستطاعوا کیا سیگا ہے، تو وہ پھر نہ افعال تے چڑھ دے نہ کسی اور باب تے بندہ جڑا پھر پریشان ہوتا رہتا ہے۔ گل سمجھی جی؟ واقع دلیل دی ہے کہ بتا اور تو قریب المخرج ہیں، ادغام ہو نہیں سکتا، جب ادغام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر تخفیف کی ہے، تو تخفیف کے لیے تا زیادہ ہے، اس کو حذف کر دیا، تو چونکہ فا کلمہ ہے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ لمبی بات، خلاصہ یہ ہے۔ تو استطاع یستطیع، استطاع یستطیع، شاباش 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 استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج لن يستخرج الامر منه استخرج لتستخرج يستخرج ليستخرج والله عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج الظرف منه مستخرج مستخرجان مستخرجات۔ آگے باب رقم افعلال، باب افعلال، علامت اس باب کی تکرار لام ہے، کتنی؟ ماضی میں اس کے الف کو ختم کریں، بقایا 4 حرف بچتے ہیں، افعلالا، ایو کہ کوئی نہیں، احمرا کی احمارا، حمزہ تو فصلی ہے، کیوں تو گل کو نہ ہوئی کہ پیچھے کتنے حرف بچے؟ 4 حرف۔ اس باب کی نشانی کیا ہے؟ تکرار لام، اور وبودن 4 حرف بعد از حمزہ وصل، حمزے وصلی کے بعد ماضی میں اس میں 4 حرف ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے کیوں گل بتائی ہے؟ یہ گل ہم نے اس لیے بتائی ہے کہ ایک اور باب بھی ہے جس میں تکرار لام ہے، ایک شعر اور اس کی علامت بھی تکرار لام ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی ماضی کے الف کے بعد 4 حرف ہیں، اس کی ماضی کے الف کے بعد 4 سے زیادہ ہیں۔ ایک شارا، کتنے؟ ایک شارا، 5 نہیں یار، وہاں بھی تکرار لام ہے، یہاں بھی تکرار لام ہے، گل سمجھیے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی ماضی میں حمزے کے بعد اور اس کی ماضی میں یہ تو ہو گیا باب افعلال، تو ایک شعرار کی ہے،
اللہ بدا کے وہ الفاظ جن کا معنی رنگ اور عیب ہے جو ذات کو لازمی ہے، وہ باب سارے اکثر اسی وزن پر آتے ہیں. کس وزن پر؟ احمرہ یحمرو کے وزن پر. کس وزن پر؟ وہ کلمے جن کا معنی ہے رنگ اور عیب لیکن وہ ذات کو لازمی ہے. کس کو؟ وہ سارے. اور کبھی کبھی رنگ اور عیب جو عارضی ہوتے ہیں وہ بھی اس وزن پر آ جاتے ہیں. وہ بھی یہ سارے جو اس معنی والے باب اس وزن پر آتے. اس وزن پر بھی. اور دوسرا آگے آ رہا ہے کون؟ افعیلال، احمیرار، ان وزنوں پر آتے ہیں. تو رنگ اور عیب والے جو معنی ہیں وہ باب ان وزنوں پر آتے ہیں. کن وزنوں پر؟ وزن پر آتے ہیں. اکثر لازمی ہوں کی ہوں کیونکہ وہ رنگ جو بیان کرنا ہے فلانا کالا، فلانا چٹا، فلانا پینگا، فلانا لنگڑا ہے جی، تو ایک ہی ہے، لازمی ہے، متعدی تو نہیں نا جی. تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ لازمی ہے. ہن پڑھ باب باب نحم افعلال صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح چون الافمرار و سرخ شدن. رتا تھیمنا کی معنی ہے؟ رتا تھیمنا. چلو جی. احمرہ یحمر افمرارا فہو محمر و احمر یحمر افمرارا فذاک محمر. لم یحمر لم یحمر لم یحمر لم یحمر لم یحمر لم یحمر. لا یحمر لا یحمر لن یحمر لن یحمر لن یحمر. الامر منه احمر 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 لتحمر 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 ليحمر 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 ليحمر. والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر. پہلا لا یحمر یحنی الوا معلوم جڑے لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر. الظرف منه محمر محمران محمرات. اگے احمر را از احمرارا بنا کردن. حرف ثالث را فتح داتا الف و تنوین تمکن علامت مصدریت را حذف کردہ آخر شرح مبنی بر فتح ساختن تا از احمرارا احمارا را شد. پس دو حرف متحرک از یک جنس در یک کلمہ بہم آمدند. حرکت اول را انداختہ در ثانی ادغام کردن تا از احمارا را احمر را شد. ماضی ہے احمرہ، اصل میں ہے یہ بنا ہے احمرار مصدر سے. احمرار دونوں میں اگر غور کریں تو کس طرح بنا کہ اح تو احرا نے دیا، آگے میم ہے اس کو فتح دیا احما، آگے الف اور تنوین تمکن کو حذف کیا، را کو مبنی بر فتح کیا تو احمارا را بن گیا. اب دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ گئے ہیں تو احمارا را پہلے کا ما قبل متحرک ہے اس لیے پہلے کو ساکن کیا حذف حرکت کے ساتھ، تو پھر را کا را میں ادغام کیا تو بن گیا احمرہ. احمرہ کو احمرار سے بناتے ہیں، حرف ثالث کو فتح دیا، الف و تنوین تمکن علامت مصدریت کو علامت مصدریت آکھو، علامت اسمیت آکھو، ایک گالے مصدر کے ہونی اسم کو حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو احمرارن سے احمرہ ہو گیا. پس دو حرف متحرک ایک جنس سے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے، اول کی حرکت کو گراتے ہیں اور ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو احمارا سے احمرہ ہو گیا. جی احمرارن سے بناتے ہیں، حرف ثالث کو فتح دیا، الف اور تنوین تمکن علامت مصدریت کو حذف کرتے ہیں، حذف کیا، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بنایا
تو اخمرارن سے اخمارارا ہو گیا. بس دو حرف متحرک ایک جن سے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے ہیں. اول کی حرکت کو گرایا ثانی میں ادغام کرتے ہیں. گرا کر ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو اخمرارا سے اخمرا ہو گیا. اخمرہ کو اخمرارن سے بناتے ہیں. حرف ثالث کو فتح دیتے ہیں. الف اور تنوین تمکن علامت مصدریت کو حذف کرتے ہیں. آخر اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں. تو اخمرارن سے اخمرارا ہو گیا. پس دو حرف متحرک ایک جنس کے ایک کلمہ میں اکٹھے آ گئے. اول کی حرکت کو گرا کر ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو اخمرارا سے اخمرا ہو گیا. اخمرا در اصل اخمرا بود. دو حرف از یک جنس در یک کلمہ جمع شدن. حرکت اولا را حذف کردن در دوم ادغام کردن. اخمرا شد. اچھا جی ماضی مجہول ہے احمرا، اصل میں احمرا افعلیلا. دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے. اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا ہے تو خام خواہ موریرا سے مرہ بن گیا. جی احمرا اصل میں احمریرا تھا. دو حرف ایک جنس سے کلمے میں جمع ہو گئے. اولا کی حرکت کو حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. احمرا ہو گیا. احمرا اصل میں احمرا تھا. دو حرف ایک جن سے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے ہیں. ایک جن سے ایک کلمے میں جمع ہو گئے ہیں. اولا کی حرکت کو حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو احمرا ہو گیا. اسم فاعل محمر محمران محمرونا الی آخری. اگر پڑھیا نا اسم مفعول محمر محمران محمرونا الی آخری. آخر دا مطلب ہے مذکر دے طرح سے گے تاکہ مؤنث دے طرح سے گے. اگر ٹور بدان کے سیگا اسم فاعل و اسم مفعول در صورت ہر دو یکساں است. لیکن اسم فاعل در اصل محمرن بکسر ما قبل حرف آخر و اسم مفعول در اصل محمرن بفتح ما قبل حرف آخر بود. بعد تعلیل ہر دو در لفظ واحد یکساں شدن. اسم فاعل بھی محمرن ہے، اسم مفعول بھی محمرن ہے. تثنیہ جمع تو مفرد کو بنے. تو صورت میں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر تسی کدے انہاں تھوڑا جہا پھروڑو تے وکھرے وکھرے جے. اسم فاعل اصل میں محمرن ہے، اسم مفعول اصل میں محمرن ہے. مفعلن مفعلن. تو دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے تو جب را کو ساکن کر کے ادغام کیا تو محمرن سے بھی محمرن تے محمرن سے بھی محمرن. اب صورت میں ایک جیسے اور حقیقت میں صورت میں ہاں اے مطلب ہے جان کے سیگا اسم فاعل اور اسم مفعول صورت میں ہر دونوں یکساں ہیں. لیکن اسم فاعل اصل میں محمرن آخری حرف کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ اور اسم مفعول اصل میں محمرن آخری حرف کے ما قبل کے فتح کے ساتھ تھا یا تھے. تعلیل کے بعد تعلیل کے دو ہم جنس نے آپ ادغام کیتا. تعلیل کے بعد ہر دونوں در لفظ واحد ہر دونوں ایک لفظ میں یکساں شدند برابر ہو گئے. گل سمجھیو؟ یہ نہیں آخنا لفظ واحد بھی واحد کا سیگا نہیں مراد بھی ایک لفظ بھی ایکو لفظ بن گیا محمرن. ہاں جی جان کے سیگا اسم فاعل اور اسم مفعول صورت میں ہر دونوں برابر ہیں، لیکن اسم فاعل اصل میں محمرن آخری حرف کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ اور اسم مفعول اصل میں محمرن آخری حرف کے ما قبل کے فتح کے ساتھ تھا.
بعد تعلیل کے بعد تعلیل کے بعد ہر دونوں لفظ ہر دونوں ہر دونوں ایک لفظ میں ایک لفظ میں برابر ہو گئے